ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترى، کیا آپ نہیں جانتے؟ یہ ہر شخص جو قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہے اس میں وہ مخاطب ہے، ہر وہ شخص۔ یہاں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں فرمایا گیا، اور قرآن کریم نے کئی جگہوں پر ایسا کیا۔ الم ترو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی ہر وہ شخص جو اللہ کا یہ کلام پڑھے یہ اس کے لیے۔ الم ترا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، یعلم، جانتے ہیں، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اللہ جانتے ہیں۔ اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ رب العزت کے علم کی شان یہ ہے، ما یکون، نہیں ہوتی، من نجوا، سرگوشی، خفیہ مشورہ، سرگوشی خفیہ مشورہ، من ثلاثہ، تین آدمیوں کا، یعنی تین آدمی خفیہ کوئی مشورہ کر رہے ہیں یا سرگوشی کر رہے ہیں، الا ہوا، تو یقیناً کہ اللہ رابعہم، چوتھے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ الا ہوا رابعہم، چوتھے وہاں ان کے ساتھ اللہ موجود ہوتے ہیں۔ ولا خمسۃ، اور اگر وہ پانچ ہوں، الا ہوا سادسہم، تو یقیناً چھٹا ان میں اللہ موجود ہوتے ہیں۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، تین آدمی اگر آپس میں سرگوشی خفیہ مشورہ کر رہے ہوں تو چوتھے اللہ موجود ہوتے ہیں۔ ولا خمسۃ الا هو سادسہم، اور اگر پانچ ہوں تو چھٹے اللہ موجود ہوتے ہیں۔ ولا ادنی، اور چاہے کم ہوں، من ذالک، اس سے، ولا اکثر، اور چاہے زیادہ، اس سے کم ہوں، تین کہا نا، تین ہوں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، تو تین سے کم ہوں، دو ہوں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے۔ پانچ کہا ہے نا، پانچ ہوں تو چھٹے اللہ ہوتے ہیں، اور اس سے زیادہ ہوں، الا ہوا معہم، تو اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ضرور اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اینما کانو، جہاں مرضی وہ ہوں، لوگ جہاں بھی ہوں، جس جگہ پر بھی ہوں، تو اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ثم، پھر، ینبئہم، اللہ ان کو سب بتائیں گے، بما عملوا، جو کچھ انہوں نے کیا، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ۔ کیوں کہتے ہیں قرآن پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے؟ انسان واقعتاً غفلت میں پڑا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کسی کو نہیں پتا کیا کر رہے ہیں ہم، پھر قرآن بار بار بتاتا ہے، صرف پتہ نہیں ہے، وہ قیامت کے دن تمہیں بتائے گا بھی۔ اچھا، صرف یہ نہیں کہ بتائے گا، دنیا میں مثالیں دے کر بتا دیا، ہاں ایسے، جیسے ہم نے کل پڑھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتون کے ساتھ بات کر رہے ہیں، خاتون حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کر رہی ہیں۔ یہاں پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، کہتے ہیں جب یہ خاتون آئی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے گفتگو فرما رہے ہیں اور یہ حضور سے گفتگو کر رہی ہیں۔ کہتی ہیں میں قریب تھی لیکن تھوڑا سا فاصلہ، مجھے کچھ بھن بھناہٹ سی محسوس ہو رہی تھی، باتیں کر رہے ہیں دو آدمی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ کہتی میں موجود تھی
یہ واقعہ میرے سامنے کا بھنبھناہٹ سی ہو رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کیا ہو رہی ہے. اسی وقت اللہ نے کہا میں سن رہا ہوں. قد سمع اللہ، ہاں میں نے سن لی ہے. وہ شکایت کر رہی ہے نا اللہ کی طرف، اللہ کے سامنے، تو میں سن رہا ہوں. چلو پھر میں تمہیں اس کا حل بتاتا ہوں اور اس کا طریقہ بتاتا ہوں. تو اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. دیکھیں نا، ہم اپنی نجی محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں بے دھڑک، لیکن یہاں اللہ کہہ رہا ہے تم اکیلے نہیں ہوتے، میں بھی ہوتا ہوں وہاں. صرف تم نہیں ہوتے، 3 ہو نا میں ہوں چوتھا، 4 ہو نا 5واں میں ہوں، 6 ہو نا 7واں میں ہوں، 10 ہو نا 11واں میں ہوں. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، پھر اللہ بتائیں گے ان سب کو جو انہوں نے کیا یوم القیامہ، قیامت کے دن. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بکل شیء علیم، ہر چیز کے بارے میں جاننے والے. الم ترى، کیا نہیں دیکھا تم نے، الی الذین، ان لوگوں کو، نہو، جنہیں روکا گیا، عن النجوى، سرگوشیاں کرنے سے، جنہیں سرگوشیاں کرنے سے روکا گیا. ثم، پھر، یعودون، وہ دوبارہ وہی کرتے ہیں، لما نہوا عنہ، جس سے ان کو روکا گیا ہے. ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر دوبارہ وہی کچھ کرتے ہیں جس سے ان کو روکا گیا. ویتناجون، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، خفیہ مشورے کرتے ہیں، بالاسم، گناہ کے، والعدوان، سرکشی کے، ومعصیت الرسول، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے. یہ یہود کا تذکرہ چل رہا ہے. یہ اس آیت میں جو حرکت بتائی گئی ہے بری، وہ یہود کی، وہ اس طرح کہ جب آپس میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے نا، کوئی مجلس لگی ہوئی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا کہ 2 آدمی آپس میں، مجلس ہے، محفل ہے، اس میں 2 آدمی آپس میں خسر پسر نہ کریں. خواہ مخواہ دوسروں کے ذہن کے اندر آتا ہے، پتہ نہیں یار کیا کر رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں. اچھا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کے اندر، مجلس میں عموماً ایمان والے ہوتے تھے، لیکن کبھی یہودی بھی آ کر بیٹھ جاتے تھے، کوئی عیسائی بھی کبھی آ کر بیٹھ جاتا تھا. اب یہ لوگ شرارتی تھے، ان کا مقصد تنگ کرنا ہوتا تھا. ان کو پتا تھا کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ آپس میں خسر پسر نہیں کرنی. یہ 2-3 بیٹھ کر نا آپس میں خسر پسر شروع کر دیتے تنگ کرنے کے لیے. مسلمان سمجھتے پتہ نہیں یار کیا کر رہے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں، کوئی ہمارے خلاف کوئی بات. تو الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جن کو روکا گیا ہے سرگوشی کرنے سے. ثم یعودون لما نہوا عنہ، اور پھر وہ یعودون، وہی حرکت کر رہے ہیں، لما نہوا عنہ، جس سے ان کو روکا گیا. ویتناجون، ہم بتاتے ہیں یہ کیا خسر بسر کر رہے ہیں، یہ کیا خفیہ مشورے کر رہے ہیں، بالاسم، گناہ کی سرگوشیاں کر رہے ہیں، والعدوان، سرکشی کی، ومعصیت الرسول، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. وَإِذَا، بلکہ ہم آپ کو ایک اور بھی حرکت بتاتے ہیں ان کی. وَإِذَا، اور جب، جاءوک، یہ آتے ہیں آپ کے پاس، حیوک، تو یہ آپ کو سلام کرتے ہیں، بما، ان کلمات کے ساتھ، لم یحییک، نہیں آپ کو سلام کیا یا دعا دی، بھی، جن کلمات سے، اللہ نے. حیوک بما لم یحییک بہ اللہ، جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ان الفاظ سے سلام کرتے ہیں جن الفاظ سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا. یہ کیا کرتے تھے، ہم نے یہ حرکت بار بار پڑھی ہے ان کی. یلوون السنتہم، زبانوں کو مروڑتے تھے، یہ الفاظ اس طرح کے ادا کرتے تھے کہ بظاہر تو کوئی سمجھے کہ اچھا کلمہ ہے، لیکن اس طرح زبان کو وہ جھٹکا دیتے تھے، حرکت دیتے تھے کہ وہ الٹ لفظ بن جاتا تھا. مثال کے طور پر ہم
پیچھے پڑھ کے آئے ہیں 5ویں پارے میں بھی، 6 پارے میں، بلکہ پہلے پارے میں بھی پڑھ کے آئے ہیں. یہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے تھے، بیٹھتے تھے، تو آ کر کہتے تھے راعینا. راعینا کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے جناب تھوڑا سا ہمارا بھی دھیان کیجئے، ہماری طرف بھی نظر کیجئے، ہمارا بھی خیال کیجئے، ہماری بھی رعایت کیجئے. لیکن یہ اپنی زبان کو تھوڑا سا نا جھٹکا دیتے ہوئے کہتے تھے راعینا راعینا. اس کا مطلب بن جاتا ہے اے ہمارے چرواہے. راعی چرواہا بن گیا، اے ہمارے چرواہے. اسی طرح اور بھی کلمات یہ کہتے تھے. پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو منع کیا، آئندہ سے یہ لفظ بولنا ہی نہیں ہے، بلکہ کہو انظرنا، ہماری طرف توجہ فرمائیے، نظر فرمائیے. اسی طرح یہاں پر بھی ایک حرکت بیان ہوئی، اور وہ یہ تھا کہ جب یہ آتے تھے نا تو السلام علیکم کہنا چاہیے نا، السلام علیکم یا السلام علیکہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ جو بھی، تو السلام کے بجائے السلام کہتے تھے. السلام علیکم. سام کہتے ہیں موت کو، آپ پہ موت آئے، استغفر اللہ الذی لا الہ. فَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نہ سنا ایک دفعہ، غصہ چڑھا انہوں نے کوئی سخت کلمہ کہا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے میں نے جواب کیا دیا ہے؟ انہوں نے کہا السلام علیکہ. میں نے کہا وعلیکم. میں نے صرف اتنا کہا وعلیکم. مطلب جو بد دعا مجھے دینے کی کوشش کر رہے ہو نا وہ بد دعا تم پہ پڑے. تو میں نے جواب دے دیا، میں نے جواب دے دیا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کافی ہے ان کے لیے. تو وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو سلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دعا دینے کی، لیکن بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، ان کلمات سے نہیں جن سے اللہ نے آپ کو سلام کیا ہے. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، فِي أَنفُسِهِمْ، اپنے دلوں میں کہتے ہیں، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں لولا، کیوں نہیں، يعذبنا، ہمیں سزا دیتے، اللہ بما نقول، اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں. جو ہم کہہ رہے ہیں نا اللہ اس پر ہمیں سزا کیوں نہیں دیتے؟ سزا آنی چاہیے نا. دیکھیں نا ہم نے بارہا پڑھا ہے قرآن کریم میں، یہ وہ قوم تھی کہ اس کی فطرت مسخ ہو گئی تھی، اس قوم کی فطرت مسخ ہو گئی تھی. اللہ نے اس لیے کئی دفعہ ان کی شکلیں بھی مسخ کی ہیں، ان کی فطرت مسخ ہو گئی تھی. نتیجہ کیا تھا؟ غلط حرکت کر کے پچھتانا یا ڈرنا، اس کے بجائے یہ آگے سے اور نڈر ہو جاتے تھے. لو جی ہم کہہ رہے ہیں، مانتے ہیں اللہ کے رسول ہیں، ہم مانتے ہیں واقعتاً، اور یہ مانتے تھے ہیں رسول ہیں، لیکن ان کو رسول ہم نہیں مانتے، ہوں رسول نہیں مانتے ہم. بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا جملہ قرآن میں آیا ہے، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. وہ جو اللہ کا رسول تھا نا مسیح عیسیٰ بن مریم، مار ڈالا ہم نے اس کو. مانتے تھے حضور علیہ الصلوۃ، یہ جانتے تھے اس بات کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، اس لیے تو آپ کی محفل میں آ کے بیٹھتے تھے، اس لیے تو آپ سے سوال جواب کرتے تھے. لیکن فطرت اس قدر مسخ ہو چکی تھی کہ آپ کی بے ادبی کر کے، گستاخی کر کے، نڈر ہو کے کہتے تھے آئے نا عذاب، کیوں نہیں آتا، بیٹھے ہیں ہم، کیوں نہیں دیتا ہمیں سزا اللہ. حسبہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یصلونہا، اسی میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، فبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں کوئی مشورہ کرو، سرگوشی کرنا، آہستہ آہستہ 2 آدمیوں کا، 3 آدمیوں کا آپس میں بات چیت کرنا. ہمارے یہاں اردو زبان میں بھی کہا جاتا ہے خسر پسر، خفیہ مشورہ کرو، سرگوشی کرو. فلا تتناجوا، خبردار کبھی سرگوشی نہ کرنا، بالاثم، کسی گناہ کی، والعدوان، کسی سرکشی کی، ومعصیت الرسول، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نافرمانی کی. وتناجوا، بلکہ تم آپس میں مشورہ کرنا، بالبر، نیکی کا، والتقوی، اور پرہیزگاری کا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو.
الذی وہ اللہ الیہ تحشرون جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے. انما النجوا یہ جو ان کی سرگوشیاں ہیں نا، یہ جو ان کی خسر پھسر ہے، من الشیطان یہ شیطان کی طرف سے، یہ شیطان کی طرف، یہ شیطانی حرکت ہے. لیحزنا تاکہ یہ پریشان کریں الذین آمنوا ایمان والوں کو، لیحزن الذین آمنوا تاکہ یہ ایمان والوں کو پریشان کریں. ولیسا حالانکہ نہیں ہیں بضارہم ان کو نقصان پہنچا سکنے والے، شیئن ذرہ بر بھی، حالانکہ ایمان والوں کو ذرہ بر نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا باذن اللہ اللہ کی اجازت کے بغیر. وعلی اللہ اور اللہ تعالی پر ہی فلیتوکل بھروسہ کرنا چاہیے المؤمنون ایمان والوں کو، اور ایمان والوں کو اللہ رب العزت پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا جب قیل کہا جائے لکم تم سے، تفسحوا کہ کشادہ ہو کے بیٹھو، فی المجالسی مجالس کے اندر، محفل کے اندر، کسی جگہ کسی پروگرام میں جب تم سے کہا جائے نا کشادہ ہو جاؤ، کھل کے بیٹھو، تو فافسحوا تو کھل جایا کرو. یفسح اللہ لکم اللہ بھی تم پر کشادگی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ بھی تم پر کشادگی فرمائے گا. وَإِذَا اور جب قیل کہا جائے انشزوا سمٹ جاؤ، فانشزوا تو سمٹ جایا کرو. اور جب تم سے یہ کہا جائے جڑ کے بیٹھو، ساتھ ساتھ مل کر بیٹھو، فانشزوا تو مل کر بیٹھا کرو، جڑ کر سمٹ کر بیٹھا کرو. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ محفل کی نوعیت کس طرح کی ہے. کبھی جگہ چھوٹی ہوتی، لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو بھائی قریب ہو جاؤ، تو ہو جائے کرو. یہ نہیں کہ پاجی میں تو ادھر بیٹھا، میں نے تو نہیں ہلنا، میں تو ادھر آ کے بیٹھ گیا، میں نے تو نہیں ہلنا، یہاں سے کوئی آگے آتا ہے کوئی پیچھے آتا ہے. نہیں، جب کسی مجلس میں جاؤ، یہ تو خاص کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں جس طرح کہا جائے. ایسا بھی ہوا ایک آدھ موقع پر کہ کچھ نہ بڑے صحابہ کرام تاخیر سے آئے، تھوڑا سا تو جگہ نہیں تھی، وہ پیچھے کھڑے ہو گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھوڑی سی جگہ بنا دو. تھوڑی سی جگہ صحابہ کرام ہوئے، ہلے جلے تھوڑی بہت، لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں بنی. تھوڑا سا آپ کو ناگوار گزرا تو آپ نے فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے. دیکھو بزرگ کھڑے ہوئے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ان کا احترام کرو، ان کو جگہ دو. پھر صحابہ کرام فوراً متوجہ ہوئے، فوراً جگہ بنائی ان کے لیے. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تمہیں کہا جائے نا کشادہ ہو کے بیٹھو مجلسوں کے اندر، فافسحوا کشادہ ہو کے بیٹھو. یفسح اللہ لکم اللہ تمہیں اور کشادگی نصیب فرمائیں گے. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جائے نا انشزوا سمٹ کر بیٹھو، فانشزوا سمٹ جایا کرو. یرفع بلند فرماتے ہیں اللہ الذین ان لوگوں کے آمنو جو ایمان لائے، منکم تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں ان کے، والذین اور جن کو اوتوا العلم علم دیا گیا، درجات درجے. ایمان والے اور علم والوں کے اللہ پاک درجات بلند فرماتے ہیں. واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو نا اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتے ہیں. واللہ بما تعملون خبیر جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتے ہیں، اس سے باخبر ہے. بس یہ آج یہاں تک.